بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی ناراض ہو گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ ہر چوتھے چھٹے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اسباب کا ایک بہت بڑا سمندر اور پرندہ ہے۔ دیکھنا کیا ہے کہ یہ شوہر کے رویے سے گئی ہے، یا سسرال میں ساس کے رویے سے گئی ہے، یا نندیں بیجا پریشان اور مار دھاڑ کرتی ہیں، توہین حد تک آمیز رویہ اختیار کرتی ہیں، اور وہ یہ اعلان کر چکی ہیں کہ تجھے طلاق ہوگی، کروا کے رہیں گے، اپنا ککھ نہ رہے لیکن تجھے یہاں بسنے نہیں دیں گے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ شوہر جو اس عورت کا ہے، یعنی اپنا بیٹا یا اپنا بھائی، اس کو مٹھی میں رکھیں اور اس کو اپنی انگلیوں پہ نچائیں، جس کی وجہ سے عورت اور بیوی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے طلاق تو ہو کے رہے گی، آج کی بجائے ابھی، اور ابھی کی بجائے کھڑے پیروں پر ہو جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس پہ شوہر پرے کرتا ہے، پنچایت کرتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جرگے کرتا ہے، سارے کام کر کے اس کو نتیجہ صفر ملتا ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ علیحدہ گھر لے لو، ہم بس جائیں گے، ہم بسا لیں گے۔ یہ کہتا ہے نہیں، ایک دفعہ واپس آ جاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ واپس آئے تو پچھلے 6 سال سے بھی تو تیرے در کے ٹکڑے کھا رہی تھی، لیکن 6 سال کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ان بچوں کے ساتھ مجھے طلاق بھی قبول ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ اس کو درست اور صحیح ماحول دینے میں، درست اور صحیح عزت اور درجہ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، لہٰذا گھرانے نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں رہنا۔ ایک بات، بعض دفعہ لڑکی ہی بیچاری اتنی کم عقل ہوتی ہے اور نادان دوستوں میں پھنس جاتی ہے کہ ماں کہتی ہے طلاق لے لے، خالہ کہتی ہے طلاق لے لے، نانی کہتی ہے طلاق لے لے، پھوپھی بھی کہتی ہے کہ تو بس نہیں، چھڑ دے، ختم کر دے۔ ان نادان دوستوں سے اس کو نکالنا، اس کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کرنا، اور معمولی معمولی باتوں کو اور اپنے گندے کپڑوں کو باہر گلی میں دھونے کی بجائے گھر میں، اپنے کمرے میں، اور اپنی نجی زندگی کو نجی زندگی تک محدود رکھنے کے لیے ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی بھر یہ عورت آپ کے ساتھ محبت سے رہے گی، آپ کی غلام رہے گی، اور آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھے گی کہ جو آپ کے لیے دل کو توڑنے والا، یا دل شکستگی، یا دل کو کبیدہ خاطر کرنے والا ہو۔ ایسے تمام رویوں سے باز آ جائے گی، اور اس کے دل میں محبت کا ایسا بیج آپ نے اس عمل کے ذریعے سے بو دیا کہ جو ہر آتے دن اور گزرتے دن سے تک تناور درخت میں بدلے گا، اور آپ کی آپس کی محبت مثالی ہوگی، اور بڑھاپے میں بھی وہ محبت ہوگی جو آپ نے نہیں سوچی ہوگی۔ تو عمل بہت آسان، بہت مختصر، پورے یقین، پورے آداب، پورے دھیان توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ مرد بھی کرے اگر بیوی ناراض ہو گئی ہے، اور عورت بھی کرے اگر شوہر ناراض ہو گیا ہے، اس نے ماں کے گھر بھیج دیا ہے، یا پوری دنیا میں شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ معاملات یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں عورت کو نکالا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں عورت کو چھوڑ کر مرد چلا جاتا ہے۔ اب وہ واپس آ جائے، غلط عورتوں کے ساتھ نہ رہے، معاملات درستگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے لیے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسکرین پر موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں تصور میں کہ میرا شوہر واپس آ جائے، میری بیوی واپس آ جائے، اور راستے کے جتنے پتھر اور جتنے کانٹے ہیں وہ خود بخود دور ہوتے چلے جائیں، اور درود پاک کی برکت سے تمام راستے آسان ہو جائیں، زندگی آسان ہو جائے۔ اس عمل کو صرف 3 دن کرنا ہے۔ جو یقین سے کرے گا بیوی واپس آئے گی، جو یقین سے کرے گا شوہر واپس آئے گا، جو یقین سے کرے گا بیوی کو شوہر لینے آئے گا، خود نہ آیا کسی کو بھیجے گا۔ تو ان تمام معاملات میں، ان حالات میں کہ جہاں آپ سسرال کے ستم ظریفیوں کا شکار ہیں،
اور چیرہ دستیوں کا شکار ہیں، دکھوں غموں کا شکار ہیں، اور نا امیدی اور مایوسی انتہا اور معراج اور عروج تک پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ 101 مرتبہ روزانہ 3 دن پڑھنے سے سارے معاملات ہمیشہ کے لیے حل ہوں گے انشاءاللہ۔